ایک سچا مسلمان جب کسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، اس پر مشکل اور پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے یہ مشکل اور پریشانی بھیجی ہے، اور اللہ نے جو یہ مشکل اور پریشانی مجھ پر بھیجی ہے یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وہب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و منال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتی الشوکۃ التی یشاکها، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کو پتہ ہے یہ بیماری جو مجھے آئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے میں جو آزمائش سے دوچار ہوں، یا مشکل آئی ہے، روزگار کی تنگی آئی ہے، رزق میں کمی آئی ہے، کوئی غم پریشانی دکھ تکلیف آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے نا، ایک کانٹے پر جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کانٹے چبھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، معمولی سی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر اور زیادہ کر دیتا ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا پریشان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ دعا پڑھا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، جب کوئی پریشان ہو، مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ایک دفعہ پڑھیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم، یہ اکثر لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ سعودی عرب کے اندر ایک آدمی، اس کا جو ہے نا وہ بائی پاس ہو گیا، جب بائی پاس ہو گیا نا، دل کا آپریشن ہو گیا، تو وہ باہر آیا، تو بعد میں اس کی جب ہوش وغیرہ آ گیا تو پھر مزید اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو وہاں ایک نرس موجود تھی، اس نے کہا تم کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر دوبارہ اسے ایمرجنسی لے جایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی اس پریشانی یا بیماری کو دور کر دیا۔ یہ درود شریف پڑھا کریں مشکل کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی نے فرمایا تب تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کتنا درود آپ پر پڑھوں، لمبی بات ہے، تو آپ نے فرمایا جتنا تم پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا تھا اگر اس نے کہا پھر میں تو ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا فرائض کی ادائیگی کے بعد، تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تیرے سارے غم ہی دور کر دے اور تیرے گناہوں کو بخش دے۔ کثرت سے درود پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی اگر اللہ نے موقع دیا ہے نا تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ مولانا عیش محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل اور پریشانی آتی نا تو میں درود شریف پڑھتا ہی رہتا درود ابراہیمی، اللہ مشکل پریشانی سے مجھے نجات دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں،
اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندازہ کریں مچھلی کا پیٹ ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، کتنے ہی اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی جو ہے وہ کوتاہی کو تسلیم کیا، غلطی کو تسلیم کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو نہ صرف اس مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ ہم سے یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور اس حدیث اس کے جو جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یدعو بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له بها۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا انت ہمارے یہاں نا کوئی بندہ مسلسل یہ پڑھتا رہے وہ کہ بڑا گرم ہوتا ہے، ایویں نہ پڑھا کرو، یہ کسی سے پوچھ کر پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ او بھائی اللہ کا ذکر جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو پھر کس نے یہ بتا دیا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس کی تاثیر گرم ہے؟ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو نا تو آپ کسی بندے کو درد ہو رہی ہو نا، تکلیف ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کہے ڈاکٹر صاحب پہلے نا میرے سر درد ہے کچھ کرو، پہلے درد ہے کچھ کرو، وہ پین کلر دے گا کہ اس کی درد ختم ہو۔ فوری طور پر اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانی اور مشکلات سے نکال دے گا۔